اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مصیبتیں کس پر ڈالتا ہے؟ اللہ تکلیفیں کس پر ڈالتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی آزمائش اور مصیبت اگر کسی پر آتی ہے تو وہ پہلے انبیاء کرام پر آتی ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کوئی مصیبت میں نہیں رہتا۔ ہم لوگ کسی پر مصیبت دیکھتے ہیں تو بولتے او یہ تو اس کو کیے کہ سزا مل رہی ہے۔ اگر کسی کو کوڑ ہو جائے، کوئی کوڑی ہو جائے، کوڑ، کسی کو جزام ہو جائے، کوئی نابینا ہو جائے، اندھا ہو جائے، تو لوگ اس کے بارے میں مذہبی محفلوں میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، نہ کہا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر وہ مومن ہے اور کوڑی ہو گیا، جزامی ہو گیا، اے مسلمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس وقت جنت میں داخل فرمائے گا ابھی تک لوگ قبروں سے کچھ اٹھے ہوں گے، کچھ اٹھنے والے ہوں گے، اس سے پہلے اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں ابھی حدیث پڑھوں گا اس پر آپ کے سامنے۔ اس لیے کسی مسلمان کی تکلیف پر کوئی ڈسکس نہ کیا کریں، کسی مسلمان کی مصیبت پر کوئی، کچھ لوگ نابینا ہونے پر بھی کہ کوئی اندھا ہو گیا، اچھا تھا اندھا ہو گیا، اس پر مذاق اڑاتے ہیں۔ مذہبی حلقوں میں باضابطہ اسٹیجوں پر مذاق اڑایا گیا ان بزرگوں کا جن کو آخری عمر میں لمبی عمر ہونے کی وجہ سے یا ضعف ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، کیا کیا ان کو نام دیے گئے۔ حالانکہ لوگ یہ بھول گئے کہ حبر الامہ، رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے، میں کہتا ہوں ابن عباس نے کیا کیا تھا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جن کے گھر حضور علیہ السلام کی دعوت مشہور ہے، آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے۔ کئی صحابہ کے نام لیے جا سکتے ہیں جو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن یہاں تو بس علم نہیں ہے، بلکہ اگر کچھ پڑھا، ہم نے کچھ پڑھ بھی لیا ہے تو ہمارے علم پر ہماری جہالت غالب آتی ہے۔ کسی بھی مسلمان اور مومن کو تکلیف میں دیکھو، ہم نے کوئی اس پر ڈسکس نہیں کرنا، بس یہ دعا کرنا اللہ اس کی مشکل آسان کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے بچا دے۔ جو لوگ نابینا ہو جائیں اور مسلمان ہے، جو نابینا ہو جائیں مسلمان ہے، یا پیدائشی نابینا ہو یا بعد میں اندھے ہو جائیں بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ اوروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی تجلی فرمائے گا، یعنی کبھی کبھی پردے اٹھا کر کے ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ لیکن جو نابینا ہو گئے تھے، اللہ فرمائے گا میں نے تم سے آنکھیں چھین لی تھی اور تم نے اس پہ صبر کیا تھا، اب جب تک تم چاہتے رہو گے میں تمہیں دیدار عطا کرتا رہوں گا۔ جب تک چاہتے رہو گے میں تمہیں دیدار عطا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ صبر کریں۔ دیکھو مصیبت آئے تو صبر شرط ہے۔ جو مصیبت میں واویلا کرے ناکام ہے، مصیبت میں شکوہ کرے ناکام ہے، مصیبت میں شکایت کرے ناکام ہے، لیکن جو صبر کرے، صبر اصل چیز ہے۔ صبر، سارے انعامات اس وقت ملیں گے جب وہ صبر کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت نبیوں پر آتی ہے، پھر جو نبیوں سے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہے، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہے۔ یعنی مصیبتیں ہیں کس کے لیے؟ بلکہ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کر رہے تھے، یہاں پر تھوڑا عشق رسول کا باب بھی کھلے گا، واہ ہوگا، عشق رسول کا باب بھی واہ ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم میں کون عاشق رسول ہے۔ حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے اور پانی حضور علیہ السلام کے وضو کا ڈھلان کی طرف بہ رہا تھا، وضو کا پانی ڈھلان کی طرف بہ رہا تھا۔ ایک صحابی تھے وہاں موجود، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں آپ سے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کہا تم نے؟ حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ کریم آقا جس کے کان لال کرامت ہے،
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام نے تیسری بار پوچھا کیا کہا تم نے؟ حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں تو اگر تو واقعی مجھ سے عشق کرتا ہے تو مصیبت اور آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ جو ہم سے عشق کرتا ہے اللہ اس پر مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس پر تکلیفوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم سے محبت کرنے والوں پر آزمائش اور مصیبتوں کے دروازے اتنی تیزی سے کھلتے ہیں اور مصیبتیں اس کے پاس اتنی تیزی سے بھاگ کر آتی ہے، جیسے یہ وضو کا پانی تیزی سے ڈھلان کی طرف گر رہا ہے ویسے مصیبتیں تیزی سے اس کے پاس آتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب ہم عاشق ہی بنے ہیں، جب ہم نے عشق کا دعویٰ ہی کیا ہے تو پھر ہم مصیبتوں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم بلاؤں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مصیبتیں تو عاشقوں کے لیے ہے، مصیبتیں تو محبوب سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں، جس کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، پوری زندگی مشکل میں گزری، جس کو ابن مشکل کشا کہتے ہیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، پھر ان کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر سیدہ زینب پاک کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر جناب غازی عباس کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر اسی طریقے سے اونا محمد کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر سیدہ سکینہ کی مصیبتیں دیکھ لیں، اسی طریقے سے جو ہے اللہ اکبر سیدہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی ان کی خود کی مصیبتیں دیکھ لیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا 40 راتیں کسی پر ایسے گزر جائے، 40 راتیں کسی پر ایسے گزر جائے کہ اس پر کوئی مصیبت نہ آئے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کا احتساب کرے 40 دن کے اندر۔ اب اس کو امام اہل سنت نے بہت خوبصورت انداز سے مزین کیا، فرمایا 40 راتوں میں تینوں میں سے کوئی ایک آنا چاہیے، علت، عین سے علت، قاف سے قلت، وال سے ذلت، علت، قلت، ذلت۔ 40 راتوں میں سے ایک مقام ایسا آنا چاہیے کوئی ایک رات میں، علت، یا تو بیمار پڑ جائے، سر دردی ہو یا بخار آ جائے، کوئی بیماری ہو، پیر ہی دکھے، کانٹا ہی چھپے، کوئی نہ کوئی بیماری آ جائے۔ اگر بیماری نہ آئے، قلت، پیسے ختم ہو جائے، 40 راتوں میں کبھی کوئی ڈبہ بھی بچ جائے، ہم بھی خالی ہو گئے تو مشکل بھی آئے کہ یار کچھ لانا بھی ہے، جیب بھی خالی ہے، ذلت، کوئی ذلیل کرے۔ دیکھو اب یہاں اپنے ذوق کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی عاشق ہو اور ذلیل نہ ہو، مجھے اس کے عشق میں شک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوانہ ہی تو ذلیل ہوتا ہے، دیوانہ ہی ذلیل ہوتا ہے، فرزانے تھوڑی ذلیل ہوتے ہیں۔ فرزانہ تو کپڑے سنبھال کے چلتا ہے، اس کی استری فرزانے کی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی اتنی ٹائٹ رہتی استری کہ وہ جو استری نے استری کی ہے تو اس کے فن کو بھی لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں۔ وہ بیٹھتا اتنے ادب کے ساتھ ہے کہ اس کی ادائیں قابل تعریف ہوتی ہے، فرزانہ کھاتا اتنے نزاکت کے ساتھ ہے کہ اس کا کھانے پر بھی ڈسکس ہوتی ہے کہ کیا ادب کا انداز ہے۔ لیکن ذلیل کس نے ہونا ہے؟ دیوانے نے۔ اس کے تو بال ایسے، اس کا تو لباس ایسا، اس کا تو گفتگو کا سمجھانے کے لیے کر دیوانہ۔ یہ دنیا کا دیوانہ ہے جو ذلیل ہوتا ہے۔ ارے جو دنیا کی محبت میں دیوانہ ہوا جب وہ ذلیل ہوتا ہے تو جو سب سے بڑے محبوب اعظم، محبوب رب اکبر، سارے انبیاء کے خداؤں کا، سارے انبیاء کا خدا، معاف کیجئے خداؤں، سارے انبیاء کا خدا، سارے نبیوں کا خدا، سارے رسولوں کا خدا، جس سے پیار کرے وہ محمد الرسول اللہ۔
اب کوئی ان سے پیار کرے، کوئی ان سے عشق کرے، تو پھر آپ مجھے بتائیں وہ ذلیل نہ ہو، وہ رسوا نہ ہو، تو پھر وہ عاشق کیسا، پھر وہ محب کیسا؟ اسے تو ذلیل ہونا ہی ہے۔ تو علت بیمار پڑنا 40 راتوں میں، قلت پیسے کی کوئی تنگی آ جائے، ذلت، تینوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے، اور اگر تینوں آ جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ میں یہاں پہنچ کر تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ 40 راتیں نہیں بلکہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ 10 سے 11ویں رات نہیں آتی، 2 چیزوں سے تو سابقہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ علت بھی ہو جاتی ہے، علت بھی ہو جاتی ہے، اور عالمی پیمانے پر فیس بک اور یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر کچھ ذلت بھی ہو جاتی ہے۔ تو دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ ابھی ایمان کا طوطا اڑا نہیں ہے، ابھی ایمان کا طوطا اڑا نہیں ہے۔ اور رہی بات ذلت کی، تو حضور تاج الشریعہ نے بہت اچھا شعر کہا تھا، اگر محبوب کے لیے ذلیل ہونا پڑے تو پھر یہ ذلت نہیں ہے بلکہ یہ بھی عزت ہے۔ وہ کہتے تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت۔ میں اس کو جوڑ کر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کا مفہوم سمجھ میں ہے۔ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، تیری خاطر ذلیل ہونا ہے کیا ہے؟ آپ کے لیے ذلیل ہونا میرے لیے کیا ہے؟ عزت ہے۔ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، میرے وقار سلام۔ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، میرے وقار سلام۔ تو حضور کے لیے ذلیل ہونا کوئی ذلت نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑی عزت ہے۔ تو 40 دن کے اندر ایسی مشکل آنی چاہیے۔ پھر بیماریوں کا باب الگ ہے، تو یاد رکھیے کہ مصیبتیں آنی چاہیے لیکن مانگے نہیں، اور آئے تو اس پر صبر۔